اسلام کے منہ پر کالک خود مسلمان پوت رہے ہیں، اسلام کے اوپر دھبا اور اسلام کو بدنام کرنے کا کام خود مسلمان کر رہے ہیں، پروفٹ محمد کو بیچ بازار میں بے عزت کروا رہے ہیں یہ مسلمان۔ ہاں، ہمارے اسلام میں جب تک آپ نکاح میں نہ آ جائیں آپ کسی غیر مرد کو آئی لو نہیں بول سکتے ہیں، اپنے پیار کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ پروفٹ محمد کی سنت اور قرآن نہ ہی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ڈیتھ ڈے ٹو یو منانے کی اجازت دیتا ہے۔ محبت صرف ان سے ہو سکتی ہے جن کے سامنے حجاب کھول کر سلوار کھولا جائے گا، اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر آیت بیچ کیسے دیتے ہیں، میلاد پڑھاتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، 2000 روپیہ۔ تم جو بینر ہورڈنگ پہ محمد کا نام لکھ کر کے جو تم گھو پر، موت پر اور کچڑے پہ پھینک رہے ہو اور اپنا جوتا چپل اور روڈ کی گندگی لگا رہے ہو، تو تمہارا سے جدا نہیں ہونا چاہیے کیا؟ تو بہت اچھی بات ہے کہ پولیس پرشاسن لاٹھی چارج کر کے مسلمانوں کو اسلام یاد دلا رہا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ دیش سمویدھانک ہے اور سمویدھان کے دائرے میں جو رہے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور سمویدھان کے وپریت جو جائے گا اس کو لاٹھی چارج بھی سہنا پڑے گا، اس کو جیل بھی سہنا پڑے گا، اور بیل نہ ہوگا یہ بھی سہنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہو گیا سورہ فاتحہ، لاؤ 501 روپیہ۔ آئی لو محمد کوئی بھی مذہبی نعرہ نہیں ہے، کوئی مذہبی نعرہ نہیں ہے۔ محمد تو محمد عرفان بھی ہے جس نے ریپ کیا تھا، محمد ناصر خان بھی ہے جس نے ریپ کیا تھا، محمد اویس بھی ہے جس نے ریپ کیا تھا، بہت سارے محمد ہیں جو آپ کو دلی کے جیلوں میں، بنگال کے جیلوں میں مل جائیں گے چوری چماری پاکٹ ماری کے کیس میں۔ جب آپ پیغمبر کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو جب آپ مینشن کرتے ہیں، تو آپ نعوذ باللہ صرف محمد نہیں بول سکتے ہیں، آپ کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی پیس اپون ہم بولنا پڑے گا۔ اچھا جی، یہ جو آئی اور ہارٹ دل بنا دیا گیا ہے اور محمد لکھ دیا گیا ہے اور پیچھے میں مدینہ کی تصویر دے دی گئی ہے، یہ کوئی ریلیجیس معاملہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ کر کے اس کو ریلیجیس بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب چلو مان لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات اور ان کی مذہبی آستھا اس میں جڑی ہوئی ہے، تو بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، مسلمان گناہ کر رہے ہیں، بالکل گناہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، جی، اس قرآن میں 30 پارے ہیں، اور اس 30 پارہ میں ایک بھی آیت میں یہ اجازت مسلمانوں کو نہیں دی گئی ہے کہ وہ برتھ ڈے سیلیبریشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 12 ربیع اول کا جو 5 سپٹمبر کو ہوا تھا، 12 وفات منایا گیا تھا، اور اسی دن سے آئی لو محمد کا بینر اور ہورڈنگ لگا تھا، تو یہ 12 وفات انہوں نے کیوں سیلیبریٹ کیا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منایا، لیکن نہ ہی سنت رسول اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی القرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی حدیث اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جب ہم اپنا برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں کر سکتے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہم ڈھول باجا تاشا کے ساتھ کیسے منا سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ 12 وفات کے دن ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا، اور 12 وفات میں ہی ان کی مرتیو بھی ہوئی تھی، ان کا وفات بھی ہوا تھا۔ اب یہ بھی کیسے ہم کہہ دیں کہ انہوں نے وفات منا لی؟ کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مرنے کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جا سکتا ہے، تو نہ ہی ان کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا ڈیتھ ڈے ٹو یو منایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پورا کا پورا 12 وفات کی جو ہردنگ بازی ہے اور یہ جو لنگی ڈانس ہے، یہ تو قرآن اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، رسول کی سنت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے۔ تو یہ پروفٹ محمد کا مذاق خود مسلمان اڑا رہے ہیں، اسلام کے منہ پر کالک خود مسلمان پوت رہے ہیں، اسلام کے اوپر دھبا اور اسلام کو بدنام کرنے کا کام خود مسلمان کر رہے ہیں، پروفٹ محمد کو بیچ بازار میں بے عزت کروا رہے ہیں یہ مسلمان، کیونکہ پروفٹ محمد کی سنت اور قرآن
ना ही हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने की इजाजत देता है और ना ही डेथ डे टू यू मनाने की इजाजत देता है। अब आती है चौथी बात कि आप जो बैनर और होर्डिंग लेकर के घूम रहे हैं, आई लव मोहम्मद और मदीना की तस्वीर, वो बैनर और होर्डिंग तो आप जब प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं तो वो बैनर और होर्डिंग तो आपके चप्पल जूते में भी लग रहा है, रोड पे भी लग रहा है। लाखों करोड़ों बैनर और होर्डिंग मुसलमानों ने छपवा दिया। एक कुरान जब हमारे घर पे होता है तो हम इसको ऊपर की जगह पर रखते हैं, इसलिए रखते हैं ऊपर की जगह पर कि इसकी बेहुरमती ना हो, इसकी बेइज्जती ना हो, कोई नापाक आदमी इसको छू ना सके, इसको एहतराम से पूरे के पूरे इस्लामिक और दीनी एहतराम से हम लोग इसको रखते हैं। अब क्यों रखते हैं इसके ऊपर? क्योंकि इसमें बहुत सारी आयत लिखी हुई है और जिन आयतों में बहुत सारे पैगंबर का जिक्र है और प्रॉफिट मोहम्मद का भी जिक्र है। अब हम तो इसको ऊपर रख रहे हैं, लेकिन क्या जो लाखों करोड़ों जो बैनर छपे हैं वो क्या ऐसे रोड पर क्या फेंकाएंगे? नहीं, वो सब दफनाए जाएंगे करोड़ों बैनर्स। नहीं, रोड पे पड़े हैं ना। तो ऐसे तो तुम कहते हो कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, तुम जाके कमलेश का गला काट देते हो, तुम जाकर कन्हैया का गला काट देते हो, तुम भारत की एक बेटी नुपुर को तुम हाउस अरेस्ट करवा देते हो, तुम नाजिया इलाही खान की मॉब लिंचिंग कोर्ट के परिसर में करते हो। जो कोई भी कुछ बोलता है, कोई क्रिटिसिज्म ना करके कोई अगर अच्छा सजेशन देता है तुम उसका गला काटने के लिए चले जाते हो और खुद टोपी पहन करके, साफा लगा करके, उटंगा पैजामा पहन करके, बिना मूंछ के दाढ़ी रख करके तुम जो बैनर होर्डिंग पे मोहम्मद का नाम लिख करके जो तुम घू पर, मूत पर और कचड़े पे फेंक रहे हो और अपना जूता चप्पल और रोड की गंदगी लगा रहे हो, तो तुम्हारा सर तन से जुदा नहीं होना चाहिए क्या? तुम्हारा भी तो सर तन से जुदा होना चाहिए। हमारे अल कुरान में साफ लफ्जों में है कि बीबी जुलेखा, एक मिनट बोलना ज्यादा सही है। हमारे अल कुरान के की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे अल कुरान के वर्स 12.23 में जाइएगा तो बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ से अपने प्यार का इजहार किया था। हजरत यूसुफ से, आपको पता है पूरी आयत में बीबी जुलेखा को कहीं ना कहीं नदामत, मतलब उनको ये याद दिलाया गया कि आप किसी गैर महरम, किसी गैर मर्द के लिए प्यार का इजहार नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये जो एक्स हैंडल पर ट्रेंड चला, हैशटैग आई लव मोहम्मद, हैशटैग आई लव मोहम्मद, और कई मुस्लिम और हिंदू लड़कियों ने भी इसका समर्थन किया, तो आप मोहम्मद से प्यार कैसे कर सकती हैं? आप तो उनकी निकाह में नहीं हैं। ये तो बहुत बारीक बात कह दी आपने। हाँ, हमारे इस्लाम में जब तक आप निकाह में ना आ जाए, आप किसी गैर मर्द को आई लव नहीं बोल सकते हैं, अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। हमारे इस्लाम में बेटी 7 साल की हो जाएगी तो वो अपने अब्बू से दूरी इख्तियार कर लेगी। हमारे इस्लाम में बेटा 7 साल का हो जाएगा तो वो अपनी माँ से दूरी इख्तियार कर लेगा। तो दूसरी चीज है कि हमारे अल कुरान के सूरह अल अहज़ब में आप चले जाइए, वर्स 33.33 पर आप जाइए, कोई भी गैर महरम किसी भी गैर हरम को प्यार का इजहार नहीं कर सकता। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी को मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का इजहार वो 5 वक्त की नमाज से कर सकता है, वो कुरान की तिलावत से कर सकता है, वो इबादत से कर सकता है, वो दूसरों को मदद करने से कर सकता है, अपने आप को बेहतर बनाने से कर सकता है, इस्लाम की हिफाजत करने से कर सकता है। और एक मैं कुरान के बारे में बताऊं कि कुरान के सूरह अल बकरा में ही ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि कोई भी महिला का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो इनसाइड द हाउस होता है। अगर वो वाकई में सुन्नत रसूल पर चल रही है, अगर वो वाकई में इस्लाम मान रही है, अगर वो वाकई में अल कुरान को फॉलो कर रही है, अगर वो वाकई में अल्लाह तबारक ताला को फॉलो करती है, अगर वो वाकई में इस्लाम की पाबंद है,
تو وہ تو روڈ پر نکلے گی ہی نہیں. تو یہ جو کانپور میں مہیلائیں نکلی, یہ جو گجرات کے گاندھی نگر میں جو مہیلائیں نکلی, یہ جو بنگال میں مہیلائیں نکل رہی ہیں, یہ جو اتر پردیش میں مہیلائیں نکل رہی ہیں, یہ جو دلی کی مسلمان گلیوں میں مہیلائیں نکل رہی ہیں, یہ جو بہار میں مہیلائیں نکل رہی ہیں, کیوں نکل رہی ہو؟ تم تو اسلام اور قرآن کے خلاف جا رہی ہو. تم کو تو گھر میں بیٹھنے کے لیے بولا گیا ہے. ایسے تو بڑا مولانا بیٹھ کھڑا ہو کر کے ٹی وی چینل پر بولتا ہے کہ مہیلائیں جو ہیں, عورت جو ہے وہ گھر کی زینت ہے, اور جیسے ہی سی اے کا معاملہ آئے گا تو گھر کی زینت روڈ میں مجرا کرنے آ جاتی ہے. جیسے ہی این آر سی کا معاملہ آتا ہے وہ حجابن جو ہے مجرا کرنے روڈ پر آ جاتی ہے. جیسے ہی راہل گاندھی کھٹاکھٹ 1 لاکھ روپے دینے کی گھوشنا کرتا ہے وہ حجاب اٹھا کے ناچ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی یو سی سی کی بات ہوتی ہے وہ گھر کی زینت آ کر کے بازار میں ننگی ہو جاتی ہے. کیوں کیسے؟ تو یہ بیسیکلی آئی لو محمد, یہ جو کوئی بھی مسلمان کر رہا ہے وہ اسلام کے جسٹیفیکیشن پر نہیں کر رہا ہے, وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے پیسہ لے کر کے اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو کر رہا ہے. تو مسلمان لڑکیاں جو پیغمبر ہے اس کو بھی آئی لو نہیں بول سکتی؟ بالکل نہیں بول سکتی ہیں. اچھا, کسی حال میں نہیں بول سکتی ہیں. بھائی ہمارے یہاں تو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی پیس اپون ہم, انہوں نے تو 56 سال کی عمر میں 6 سال کی معصوم بچے سے شادی کیا تھا اور 9 سال کی عمر میں اس کے ساتھ انٹرکورس کیا تھا. تو ہم کسی بھی غیر محرم غیر حرم کو ہم کسی بھی حال میں نکاح سے پہلے ہم آئی لو یو نہیں بول سکتے. جو مطلب ان کا بھگوان ہے مسلمانوں کا, ان کو بھی لو یو نہیں بول سکتے؟ نہیں بالکل نہیں بول سکتے. یہ ہمارے میں گناہ ہے. تو یہ سب گناہ ہو رہا ہے؟ یہ گناہ, یہ حرام کا کام ہو رہا ہے, یہ گناہ ہو رہا ہے. یہ اللہ نے اس بات کی اجازت القرآن میں کہیں نہیں دیا ہے. یہ پورا القرآن آپ کے سامنے ہے, یہ کہیں پر آئی لو یو نہیں لکھا ہوا ہے, کہیں پر آئی لو محمد نہیں لکھا ہوا ہے. اور اگر محمد سے آپ کو محبت ہے تو محمد کی سنت رسول پر چلیے, بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ محمد سے محبت کا اظہار اگر کرنا ہے تو جو محمد صاحب نے اپنے سنت رسول میں کہا ہے وہ کریے, وہی کریے. محبت نہیں کر سکتی جیسے ادھر ہندو, محبت صرف ان سے ہو سکتی ہے جن کے سامنے حجاب کھول کر سلوار کھولا جائے گا, بس. اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی ہے. نہیں جیسے کئی ہندوؤں میں ہوتا ہے کرشن جی کو لے کر بہت, آپ کے یہاں دیکھیے, آپ سناتن دھرم میں ایکسیپٹنس بہت ہے, سناتن دھرم میں امپروومنٹ بہت ہے, سناتن دھرم میں امینڈمنٹ اور امپلیمنٹ بھی بہت ہے. آپ امینڈ بھی کر لیتے ہیں, آپ امپلیمنٹ بھی کر لیتے ہیں. سناتن دھرم میں کہیں پر نہیں بولا گیا ہے, کسی بھی ادھیائے میں نہیں بولا گیا ہے, یا کسی بھی شلوک میں نہیں بولا گیا ہے کہ آپ آئی لو مہادیو نہیں بول سکتے. لیکن ہمارے میں صاف لفظوں میں آیت میں کہیں کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی غیر محرم اور حرم سے آپ ہاتھ تک نہیں ملا سکتے ہیں جب تک نکاح نہ ہو جائے. لیکن مفتی مولانا تو اس پہ خاموش ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ غیر مذہبی کام ہو رہا ہے. ارے پیسہ کا تھیلا پہنچا ہے تو کاہے بولے گا, کیا بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے تو باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. مولوی صاحب تو قرآن کے حساب سے چلتے ہیں نا, قرآن کے حساب سے چلتے ہیں, تو پھر آیت بیچ کیسے دیتے ہیں, میلاد پڑھاتے ہیں, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, 2000 روپیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہو گیا سورہ فاتحہ, لاؤ 501 روپیہ. تو یہ وہ مولانا ہے جو اللہ کی لکھی ہوئی آیت کو بیچ کر کے آج بخاری دیکھیے 4 5 8 حقہ بار, آج دیکھیے اسد الدین اویسی کروڑوں اربوں کی سمپتی, آج مولانا توقیر رضا کو دیکھیے اتر پردیش کے گاؤں میں پورا کئی کٹھوں میں بازار اپنے بھتیجے کے نام سے بنا کر کے رکھا ہے. محمود مدنی, ارشد مدنی کو دیکھیے, آپ تو پھٹپٹیاں چلاتے ہیں, بائک چلاتے ہیں گھسی پٹی, میں ایک 5 سال پرانی ہونڈا سٹی کار چلاتی ہوں, وہ نئے ماڈل کا رینج روور چلاتا ہے, انووا چلاتا ہے, فارچونر چلاتا ہے. آج وہ وہاں پر پروٹیسٹ تھا ماننی پولیس سے, وہاں پر لاٹھی چارج ہوگی بریلی میں. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پولیس پرشاسن لاٹھی چارج کر کے مسلمانوں کو اسلام یاد دلا رہا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی مسلمان ہو, ہندو ہو, کوئی بھی جاتی اور کوئی بھی دھرم کا ہو, کوئی بھی سمودائے کا ہو,
अब ये देश संवैधानिक है और संविधान के दायरे में जो रहेगा वो फायदे में रहेगा, और संविधान के विपरीत जो जाएगा उसको लाठी चार्ज भी सहना पड़ेगा, उसको जेल भी सहना पड़ेगा, और बेल ना होगा ये भी सहना पड़ेगा। वो कह रहे कि हमारे जो इस्लाम मतलब जो इस्लामिक प्रैक्टिस को उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है, कैसे मतलब जो है आई लव मोहम्मद कहने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे ये अपराध है? नहीं, आई लव मोहम्मद कहने से तो कोई एफआईआर हुआ ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं हुआ है। इवन वो एफआईआर की कॉपी मेरे टेबल पर है, और खुद मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस से बात किया है। ऐसे बात किया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और वो एफआईआर की कॉपी भी मुझे उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट से ही आई है। आई लव मोहम्मद पर कोई एफआईआर हुआ ही नहीं है। इवन 2 समाजवादी पार्टी के नेता को बुला करके एक बड़े ऑफिसर ने, शायद डीजीपी ने, बैठ करके बात भी किया कि देखिए हमने आई लव मोहम्मद लिखने पर, कहने पर, बोलने पर, रोड पे लहराने पर हमने कोई एफआईआर नहीं किया है। जो मॉब आ करके मुसलमानों की, जो उन्होंने हिंदुओं के प्रतिमा पर जो पत्थर मारा था गणेश विसर्जन में, जो अंडा वंडा फेंका था, और जो उनके बैनर और होर्डिंग को जो फाड़ा फूड़ा था, पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो तोड़ा फोड़ा था, उस पर एफआईआर हुआ है। तो फिर इसको क्यों जोड़ा जा रहा है कि भाई ये? यही तो बात है ना कि 2026 में इलेक्शन है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, और अभी बिहार में है, तो मुसलमानों को खुश करना है, और मुसलमानों को खुश करना है तो बस आका के बारे में कुछ बोलो, मुसलमान ऐसे ही चमक जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का एक प्रॉब्लम है। आप उनको कहिएगा कौवा कान ले गया, वो कौवा को ढूंढेगा, कान अपना देखेगा ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है।